بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ضرور دے کر رہیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر سے کام لیا، اجرہم، ان کا اجر، بِأَحْسَنِ، کہیں بہتر، ما کانوا یعملون، ان اعمال سے جو وہ کرتے رہے۔ من عمل صالحا، جو کوئی کرے گا نیک عمل، من ذکرن، خواہ مرد ہو، او انثی، یا عورت، وہو مؤمن، بشرطی کہ وہ مومن ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ضرور ہم عطا کریں گے ان کو پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور بدلہ دیں گے ہم ان کو، اجرہم، ان کے اجر کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہتر ان اعمال سے جو وہ کرتے رہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب پڑھنے لگو تم قرآن، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطانی مردود سے، انہ لیس لہ سلطان، واقعہ یہ ہے کہ نہیں ہے اس سے کوئی اختیار، علی الذین، ان لوگوں پر، آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر، یتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں، انما سلطانہ، اس کا زور تو چلتا ہے، علی الذین، بس انہی لوگوں پر، یتولونہ، جو سرپرست بنا لیتے ہیں اس کو، والذین ہم، اور ان لوگوں پر جو بہی مشرکون، اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ کل کے درس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ عہد کی پاسداری کرو اور عہود کو مت توڑو۔ آج کے درس کے اندر بتایا جائے گا کہ جس مال کی خاطر تم عہد کو توڑتے ہو وہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا، تو لہٰذا مال کی خاطر، ختم ہونے والا مال جو ہے اس کے خاطر اپنے ایمان کو خراب مت کرو، اور اس کے مقابلے میں جو تم نیک اعمال کرو گے ایمان کے ساتھ تو وہ اللہ کے ہاں باقی رہیں گے، اس کا اللہ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے اس کا مال بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا جائیداد بھی ختم ہو جائے، کوئی چیز بھی اس کے ساتھ اس دنیا سے نہیں جاتی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ انسان کو علم بھی نہیں ہوتا، حدیث میں آتا ہے جس انسان کی جہاں موت لکھی ہوئی ہے وہاں اللہ اس کے لیے ایسا کوئی کام جو ہے اس کو پیش آتا ہے کہ وہ فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب رات کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، یہ جو وادی نیلم کے اندر وہاں بجلی گری ہے اور اتنا بڑا وہ پانی کا سلسلہ آیا ہے جس میں وہ طارق جمیل صاحب کے مدرسے کے لڑکے بھی شہید ہوئے، اور جو ہے نا اچانک آنن فانن ایک نظام جو ہے اللہ کی طرف سے چلتا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ، اور ضرور دے کر رہیں گے ہم ان لوگوں کو، صبروا، جنہوں نے صبر سے کام لیا، جنہوں نے صبر سے کام لیا، عہد کی پاسداری کرتے ہوئے جو تکلیف اور مشقت ان کو آئی اور انہوں نے اس پر صبر کیا، ہم ان کا بدلہ ان کو دیں گے، اجرہم، ان کا اجر، بیاحسنی، کہیں بہتر، ما کانوا یعملون، ان اعمال سے جو کرتے رہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی کرے گا نیک عمل خواہ مرد ہو یا عورت۔ تو نزول قرآن کے زمانے میں عورتوں نے سوال اٹھایا، یہ مرد تو میدان جنگ کے اندر جاتے ہیں، اسی طرح جنازے کی نماز کے اندر شرکت کرتے ہیں، بہت سارے کام جو ہم عورتیں نہیں کر سکتی یہ کر لیتے ہیں، یہ تو ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا عمل کرنے میں مرد اور عورت جو ہے یہ برابر ہے، اللہ کسی کا عمل رائے گاہ نہیں کریں گے، اور دونوں کے اندر فرق بھی نہیں کریں گے کہ مرد کو زیادہ اجر ہے عورت کو کم اجر ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر، جو کوئی کرے گا نیک عمل، خواہ مرد ہو او انثی یا عورت،
بعض دفعہ عورتیں نیک عمل کرنے میں مرد سے آگے نکل جاتی ہے، اور بعض دفعہ مرد جو ہے نیک عمل کرنے میں عورتوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطی کہ وہ مومن ہو۔ ایمان کا ہونا شرط ہے، کیونکہ اعمال تب فائدہ دیں گے جب ایمان ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم عطا کریں گے ان کو اچھی زندگی۔ اچھی زندگی یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس خوشحالی ہو اور انسان کے پاس مال و دولت زیادہ ہو۔ اچھی زندگی یہ ہے کہ انسان کو رزق حلال اللہ نصیب فرمائے اور انسان جو ہے وہ قناعت اختیار کرے۔ اس لیے مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے، جو انسان قناعت اختیار کرے اور جس انسان کو اللہ ایمان کی اور اسلام کی حقیقت نصیب کرے، اور جس انسان کو اللہ رزق عطا فرمائے اور وہ اس کے لیے کفایت کر جائے، فرمایا یہ پاکیزہ زندگی ہے اس کی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور بدلے میں دیں گے ہم ان کو اجرہم، آخرت میں ان کا اجر، بِأَحْسَنِ، کہیں بہتر ان اعمال سے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے رہے۔ دنیا کے اندر تو بہتر اجر کیا ہے کہ پاکیزہ زندگی دیں گے، اور مرنے کے بعد ان اعمال کا اجر کیا دیں گے کہ جنت کی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب پڑھنے لگو تم قرآن، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطانی مردود سے۔ قرآن جب بھی پڑھنا شروع کرو تو اعوذ باللہ بھی پڑھو، شیطانی مردود سے پناہ مانگو، اور اس کے بعد برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن شروع کرو۔ یہی حکم نماز کے اندر ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کی نزدیک آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کی پہلی رکعت کے اندر ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھو، اور پھر اس کے بعد جو باقی رکعتیں ہیں وہاں صرف بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہر رکعت کے اندر اعوذ باللہ بھی پڑھو اور بسم اللہ بھی پڑھو۔ انہو، تو شیطان مردود سے پناہ مانگو قرآن شروع کرنے سے پہلے۔ اور بہت سارے کام ہیں، جگہ ہیں جہاں بتایا گیا کہ شیطان مردود سے کیا کرو، پناہ مانگو۔ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے وہاں پر بھی پناہ مانگو شیطان مردود سے، وہاں پر بھی پناہ مانگنے کا ہمیں سبق سکھایا گیا۔ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، یہ دعا مانگو۔ اسی طرح میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو وہاں پر بھی کہا شیطان سے پناہ مانگو، شیطان سے۔ ہمارے شیخ الحدیث صاحب جب یہ جگہ پڑھا رہے تھے کہا مولوی صاحب شیطان سے پناہ مانگو لیکن یاد رہے تو تب، یاد رہے تو تب۔ انہو لیس لہ سلطان، واقعہ یہ ہے کہ نہیں ہے اسے کوئی اختیار ان لوگوں پر، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شیطان سے پناہ مانگتے ایمان والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو شیطان کا ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ شیطان کا اختیار ان لوگوں پر ہے، انما سلطانو، اس کا زور تو چلتا ہے، علی الذین، بس انہی لوگوں پر، یتولونہ، جو سرپرست بنا لیتے ہیں اس کو، جو ہر بار شیطان کی مانتے ہیں اور اس کا مقابلہ نہیں کرتے، تو ان کا زور بھی پھر انہی کے اوپر چلتا ہے۔ ایک آدمی جب نماز کا اہتمام کرتا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، ایمان والا ہے، تو کچھ دن تو اس کے لیے مشکلات ہوتی ہے، لیکن جب اس کی عادت بن جاتی ہے پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو شیطان کہتا ہے اس کے اوپر تو میرا زور نہیں چلتا، اور اس کے مقابلے میں جو سستی کرتا ہے تو وہ تبکی دیتا ہے کہ مزید سو جاؤ، مزید سو جاؤ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے، وقت پر نماز پڑھتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے، فرحان النفس، اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے، خدا کا حکم پورا کیا، اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا جب یہ تینوں امتحان میں ناکام ہوتا ہے، وقت پر نہیں اٹھتا، وضو نہیں بناتا، نماز نہیں پڑھتا، جب یہ لیٹ اٹھتا ہے، کسلان النفس، اس کا
جسم جو ہے بڑا سست ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ یہ فرمایا کہ شیطان 3 گرے جو ہے وہ لگا لیتا ہے اور پھر اپنا عضو تناسل اس کے کان میں داخل کر کے اس میں پیشاب کرتا ہے، اس میں کیا کرتا ہے؟ پیشاب کرتا ہے۔ پھر یہ سارا دن نہ اس کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، یہ پھر پریشان، یہ کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ دسو جی، بڑا پریشان رہنا میں۔ پریشان تو رہو گے جب صبح کا خدا کا حکم تم نے توڑا ہے، اتنے بڑے کا حکم توڑ کر وہ تمہیں کیسے جو ہے وہ خوش رکھے گا، کیسے تمہارے کاروبار کے اندر جو ہے وہ برکت دے گا۔ کہتے کاروبار بڑا اچھا چلتا ہے لیکن پیسے کا پتہ نہیں چلتا۔ پیسے کا کیسے پتہ چلے گا کہ کاروبار کے اندر تو نے سامنے ٹی وی لگائی ہے، فلم دیکھ رہا ہے، خدا کا حکم توڑ رہا ہے، تو کیسے کاروبار میں برکت ہوگی؟ مال عطا کر کے بھی اللہ اس سے برکت جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں۔ والذین هم به یشرکون، اور ان لوگوں پر جو اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اس کا زور وہ چلتا ہے۔ ما عندکم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون